یہاں میں جو ایک بڑی خاص بات اور آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارا جو علاقہ ہے یا ایریا جو ریجن ہے یہ سب کانٹیننٹ بر صغیر جو ہے یا پوری دنیا لگا لیں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ کیا ہے کہ ہم اندھی تقلید کے قائل ہیں، یعنی اندھے مقلد بن چکے ہیں ہم۔ جو ہمارا شیخ ہو، جو ہمارا مربی ہو، جو ہمارا مرشد ہو، جو ہمارا لیڈر ہو، جو ہمارا قائد ہو، وہ جو کہہ دے وہی ہمارے لیے دین بن جاتا ہے۔ نہ کوئی چیک کرتا ہے، نہ کوئی پرکھتا ہے، نہ کوئی جانچتا ہے، نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ کوئی دیکھتا ہے، نہ کوئی معیار ہے، نہ کوئی کسوٹی ہے، نہ کوئی پیمانہ۔ بس جو جس کو ہم مانتے ہیں، جس کے ہم فالوور ہیں، وہ جو کہہ دے بس ہمارے لیے وہی دین بن جاتا ہے، ہمارے لیے وہی شریعت بن جاتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو ہے، آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہے، حضور علیہ السلام کا جو حکم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے، اس سے بھی بڑھ کر یا یوں سمجھ لیں کہ پریورٹی پہ ہم اپنے شیخ، اپنے لیڈر، اپنے قائد، اپنے مرشد کو دیتے ہیں۔ جو وہ کہے وہ ہمارے لیے حرف آخر ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ موجودہ مسئلہ دیکھ لینا، آج کل جو ہو رہا ہے کہ مولوی آصف جلالی نے جو پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کو کہا کہ وہ جب صدق مانگ رہی تھی خطا پر تھی، یہ ان کا جملہ ہے، وہ خطا پر تھی، غلطی پر تھی۔ دو بیان ہیں اس کے، ایک میں کہہ رہا ہے غلطی پر تھی اور دوسرے میں کہہ رہا ہے خطا پر تھی۔ اب میں ایک بات کرتا ہوں، کیا جو آپ سوشل میڈیا اٹھائیں، کیا اس کو ڈیفینڈ کرنے والے اس کے جو فالوور ہیں، اس کے جو شاگرد ہیں، اس کی جو جماعت کے جو رکن ہیں، جو کارکنان ہیں ان کے، اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب ہے ان کو اپنے قائد کی، اپنے شیخ الاسلام کی، اپنے لیڈر کی، اپنے کنز العلماء کی فکر ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے قائد کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ کوئی جماعت دیکھ لیں، پچھلے دنوں وہ نعرے لگے تھے بے خطا بے گناہ کے، تو ایک جماعت کے لیڈر نے لگائے تھے، تو آگے جو اس کے کارکن تھے، جو اس کے مرید تھے، جو اس کے چاہنے والے تھے، جو اس کے فالوور تھے، وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ بے شک کوئی صحابہ کی گستاخی کر دے، کوئی اہل بیت اطہار کی گستاخی کر دے، کوئی رسول اللہ کی گستاخی کر دے، ہم اس طرح اندھی تقلید کے قائل ہو چکے ہیں، اس طرح اس دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ جو ہمارا قائد، جو ہمارا لیڈر، جو ہمارا شیخ کہہ دے وہ ہمارے لیے حرف آخر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کتنی جماعتیں ہیں پاکستان میں اسلامی، اور جو ان کے قائد ہیں، جو ان کے شیخ ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، ان کی تقریریں بھی یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں، انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی، ان کی کتابیں بے شمار ہیں۔ آپ ان کی تقریریں سنیں، ان کی کتابیں سنیں، ہر ایک کے جملے آپ کو نظر آئیں گے جو متنازع ہیں۔ اہل بیت اطہار پہ آئیں گے، اہل بیت اطہار کے جو نوکر تھے، جو چاہنے والے تھے، ان پر آئیں گے، صحابہ کرام پر آئیں گے، یہاں تک کہ رسول اللہ کی ذات پر بھی آئیں گے جو ان کے متنازع بیان ہیں۔ لیکن جو ان کے فالوور ہیں وہ بالکل انہی کو دفاع کریں گے، جس طرح جلالی کے چاہنے والے کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو جلالی نے کہا ہے اس سے بھی خطرناک جملے دوسروں کے موجود ہیں، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہیں اور ان کے لیکچر میں بھی موجود ہیں، بالکل موجود ہیں، اس سے بھی خطرناک جملے۔ اور وہ جن کے موجود ہیں انہی کے فالوور جو آج جلالی کو گالیاں نکال رہے ہیں، اگر ان کو ان کے میں لیڈر کے جملے سناؤں تو وہ کبھی بھی ان کو گالی نہیں دیں گے۔ پتہ کیا کریں گے؟ چوں کے چنانچے، یعنی جب بات گھر کو آ جائے گی تو پھر چوں کے چنانچے آ جائے گا۔ دوسروں کا بندہ، دوسروں کا شیخ، دوسروں کا مرشد، دوسروں کا قائد ہمیں گستاخ نظر آتا ہے، لیکن وہی بات جب اپنے پہ آ جائے تو پھر ہم چوں کے چنانچے پہ آ جاتے ہیں، پھر ہم اف بٹ اگر مگر کر دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں تم مجھ سے زیادہ بڑے پڑھے لکھے ہو، تم مجھ سے بڑے عالم ہو، پھر ہم اس طرف آ جاتے ہیں۔ اسی کو تو اندھی تقلید کہتے ہیں۔ اس کا مطلب نام کو رسول اللہ کا پتہ ہے، کوئی عاشق رسول نہیں ہے، کوئی اہل بیت اطہار کا نوکر اور سگ نہیں ہے، کوئی صحابہ کرام کا نوکر اور سگ نہیں ہے، یہ ان کی دکانداریاں ہیں جو چلا رہے ہیں۔ یہ اگر یہ اتنے ہی عاشق رسول ہوتے، اتنے ہی اہل بیت کے غلام ہوتے، اتنے ہی صحابہ کے غلام ہوتے تو بے شک ان کا کوئی شیخ ہو، قائد ہو، لیڈر ہو، استاد ہو، باپ ہو، جو اہل بیت کی گستاخی کرے اس کے منہ پر جوتے مارتے، کبھی نہیں ماریں گے۔ میں آپ کو اسی پر 20 حوالے دے سکتا ہوں، 20 حوالے دے سکتا ہوں، ان کے لیکچر چلا کے دکھا سکتا ہوں کہ جنہوں نے گستاخی کی، ان کی کتابیں میں کھول کھول کے آپ کو سطریں پڑھا سکتا ہوں کہ کس طرح انہوں نے گستاخی کی۔ ان کے ویڈیو کوئی ایسے بھی ہیں جو کہتے تھے حدیث کرتاس پہ، وہ کدھر گئے جو کہتے تھے عمر کا قصور ہے، وہ قصور تو اہل بیت کا نکل آیا، وہاں آپ کو کوئی گستاخی نظر نہیں آ رہی۔ اہل بیت اطہار کی جو بی بی کو کم علم کہتے تھے معاذ اللہ،
جو بی بی کو غلط کہتے تھے، جو بی بی کو خطا پہ کہتے تھے، وہ آپ کو نظر نہیں آیا. جو بی بی کے مطالبہ کو غلط کہتے تھے وہ آپ کو نظر نہیں آئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس طرح اندھی تقلید میں ڈوب چکے ہیں، اس میں دس چکے ہیں کہ آپ کو حق نظر نہیں آتا، سچ نظر نہیں آتا. ہم نے بس ان کو پکڑ لیا ہوا ہے، یہ نہ قبر میں نہ حشر میں کام آئیں گے. یہ بس اپنی دکانداریاں، اپنے مربے، اپنے بینک بیلنس، اپنے اکاؤنٹ بنائیں گے. وہ موجیں کرتے ہیں، وہ مال لوٹتے ہیں، آپ نے ان کو مال دینا ہے، چاہے وہ دنیا سے صدقہ کا طور پر لے کے ان کو مال دیں، یا زکوٰۃ کے طور پہ لے کے ان کو مال دیں، یا ان کو کھالیں اکٹھی کر کے دیں، یا زکوٰۃ اکٹھی کر کے دیں، یا کسی بھی مد میں دیں. اس کے نام مختلف کر کے کسی بھی مد سے مال بنانا ہے، جگیریں بنانی ہیں، مربے بنانے ہیں. یہی ان کا دین ہے، یہی ان کا ایمان ہے، یہی ان کی خدمت ہے. یہ ہے اندھی تقلید. میں جو اہل حدیث مکتب فکر ہے ان کے ساتھ میرے بے شمار اختلاف ہیں، ان کو بھی ہوں گے، مجھے بھی ہیں، لیکن اس حوالے سے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اندھی تقلید کے قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا بھائی ہم ان ملا ملوانوں کی کیا ضرورت ہے، جب اللہ کا قرآن ہے، حضور کا فرمان ہے، تو ان مولویوں کی کیا ضرورت ہے. اور جو چیزیں قرآن سے ٹکراتی ہیں، حضور کی حدیث سے ٹکراتی ہیں، وہ بھی اگر ان کا شیخ اور قائد کہہ دے تو کہتے ہیں یہ حق ہے جی، رسول اللہ کی سنت بھی گئی. اب کوئی کسی کا مرشد، کسی کا شیخ، کسی کا قائد جس کلر کی ٹوپی پہن لے سارے ٹوپیاں پہننے شروع ہو جائیں گے، جس رنگ کا امامہ باندھ لیں اسی رنگ کے امامے باندھنے شروع کر دیں گے. اس کا مطلب ہے رسول اللہ کی سنت نظر نہیں آ رہی ان کو. انہوں نے پریورٹی پہ رکھا ہے اپنے شیخ کو، اپنے قائد کو، اپنے لیڈر کو. تو یہی سب سے بڑا فتنہ ہے، اور یہی سب سے بڑا، میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی، میں مثال دیتا ہوں، سیفی علی خان والا جو ایشو تھا، اس نے کہا بھائی جب رسول اللہ کی بیٹی کو حق نہیں ملا تو مجھے اور آپ کو کیا ملے گا. یہی جملہ کہا نا. نہ اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، نہ تان کی، نہ کوئی گستاخی کی، نہ گالی گلوچ. یہ ایک جملہ کہا. تو مولوی صاحب پیچھے لٹھ لے کے پڑھ کے جلالی سمیت، وہ ملونا ہے، وہ یہ ہے. بے شمار جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کی غیرت جاگ اٹھی. محبت صحابہ اکرام کا وہ جو سمندر، اس میں جوش آ گیا. یہ ملونا ہے، یہ واجب القتل ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ جملہ کرنے سے وہ ملونا واجب القتل ہو گئی ہے تو بخاری، امام بخاری سب سے بڑے گستاخ اور واجب القتل تھے. امام مسلم، اس بیچاری نے تو یہ جملے صرف یہ کہا، نہ گستاخی کی، نہ کوئی اور جملے کہے. تو جو کچھ ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ پڑھ کے سنا دوں پھر ان پہ کیا فتوے لگاؤ گے؟ پھر ان کو بھی واجب القتل کہو. اور اس سے بڑی بات، چلو یہ ایک بالفرض میں مان لیتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہو گیا، نام نہیں لیا اس نے، تو مقام حضرت ابوبکر کا بڑا ہے کہ رسول اللہ کا بڑا ہے؟ آپ کہیں گے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر مقام حضور کا بڑا ہے تو حضور کی گستاخی بھی بڑا جرم ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی سے حضور کی گستاخی بڑا جرم ہے. ٹھیک ہو گیا. میں بتاتا ہوں جب ممتاز قادری نے سلمان تسیر کو قتل کیا تھا تو اجماع تھا امت کا، کتنے لوگ تھے انہوں نے ممتاز قادری کے حق میں فتویٰ دیا تھا. اور سلمان تسیر کے جملے کیا تھے؟ وہ کہتا تھا یہ کالا قانون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس والا 295 سی. اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ معاذ اللہ یہ میرے پخانے سے بھی برا ہے. اتنے بڑے جملے کہے. اس کا مطلب ہے کہ ممتاز حسین قادری نے اس گستاخ کو جو رسول اللہ کا گستاخ ہے اس کو قتل کیا. تو بے شمار لوگ ممتاز قادری کے حق میں تھے اور بے شمار ایسے تھے جنہوں نے اس کو قاتل بھی کہا، اس کے خلاف فتوے دیے، اس کا سلمان تسیر کا دفاع کیا. تو پھر آپ کو کوئی گستاخ نظر نہیں آیا کہ جو رسول اللہ کے گستاخ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. اس وقت آپ کی محبت رسول کدھر تھی؟ ادھر آپ رسول اللہ کے عاشق نہیں تھے. جب بے شمار لوگوں نے اجماع کیا، ممتاز حسین قادری کے حق میں بات کی، تو اس وقت جو ممتاز قادری کو قاتل کہہ رہے تھے، سلمان تسیر کا ڈیفینڈ کر رہے تھے، اس وقت آپ کی غیرت نہیں جاگی، اس وقت آپ کی محبت نہیں جاگی. اس کا مطلب ہے نہ کوئی عاشق رسول ہے، نہ کوئی عاشق صحابہ ہے. یہ بس اپنی اپنی دکانداریاں چلا رہے ہیں. اگر عاشق ہوتے تو کہتے نہ بھائی یہ ہمارا فلاں بندہ ہے، یہ ہمارا استاد ہے، بے شک اس نے اتنی بڑی بات کر دی لہذا ہم اس کو چھوڑتے، دفع کرتے ہیں، پھر ہم آپ کو سیلوٹ کرتے. بھائی واقعی آپ اندھی تقلید کے قائل نہیں ہیں، آپ حق بات کرنے والے ہیں، سچ بات کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کسی نے کچھ نہیں کیا. اور کچھ لوگ ایسے تھے اس کے دفاع میں آ گئے، کچھ لوگ ایسے تھے اس کے مخالف ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ جو صحابہ کی بے ادبی کرے اور اس کی ساتھ دے، اس کو کہے کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہے، اسے آپ فوراً گستاخ صحابہ کہہ دیں. تو رسول اللہ کی گستاخی جو مرضی کرتا پھرے، وہ رسول اللہ کی گستاخوں کا ساتھ دے کر بھی
آپ کے قائد ہیں، وہ لیڈر ہیں آپ کے، وہ کنز العلماء ہیں، وہ آپ کے مرشد ہی ہیں، کدھر دین کو لے کے جا رہے ہو؟ یہ دین کسی کے باپ کی وراثت نہیں ہے، کسی کی جگیر نہیں ہے کہ جو چاہے وہ دین ہے، اور جو قرآن کے جو حدیث کے جو اس کو ٹکراتا ہوا پھر بھی کہیں کہ وہ ہم نہیں مانتے، ہمارے مرشد نے نہیں کہا، ہمارے شیخ نے نہیں کہا۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ اور کچھ ایسے لیڈر ہیں جو کہہ رہے کہ حسین کے غم میں رونا ٹھیک نہیں، اور ان کے فالوور ان کا دفاع نہیں کر رہے۔ کوئی یزید کا دفاع کر رہے ہیں، وہ ان کے فالوور ان کا دفاع نہیں کر رہے۔ کوئی اہل بیت اطہار کے دشمنوں کا دفاع کر رہے ہیں، تو کیا ان کے فالوور ان کا دفاع نہیں کر رہے؟ میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی انتی تقلید ہو رہی ہے، ایسی انتی تقلید ہو رہی ہے، نہ کوئی محبت دیکھتا ہے، نہ کوئی پیار دیکھتا ہے، نہ کوئی تعظیم دیکھتا ہے، نہ کوئی توقیر دیکھتا ہے۔ کلیہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرے تو بے شک وہ آپ کا باپ ہو، بھائی ہو، استاد ہو، شیخ ہو، مرشد ہو، قائد ہو، جوتا مارا اسے، میں پھر آپ کو سیلوٹ کروں گا، آپ واقعی سچے عاشق رسول ہے۔ یہ تو نہیں نا کہ آپ کے شیخ، آپ کے مرشد جو مرضی کرتے پھرے تو پھر آپ منڈا منڈا کریں۔ نہیں بھائی، چونکہ چنانچہ تو دوسرا کرے تو آپ اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں، وہ دیکھو گستاخ، وہ دیکھو فلاں، وہ دیکھو فلاں، وہ دیکھو فلاں۔ اور جو ایک اور بات کرتا ہوں، کہتے ہیں جی شیعہ کی نماز جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، میں پوچھتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ صحابہ کے گستاخ ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ چلو شیعہ صحابہ کے گستاخ ہیں، اس لیے آپ ان کا جنازہ نہیں پڑھ رہے کہ وہ نکاح ٹوٹ جائے گا، تو صحابہ کا مقام بلند ہے کہ رسول اللہ کا؟ آپ کہیں گے رسول اللہ کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کا جو گستاخ ہے، جو رسول اللہ کا گستاخ ہے، اس سے چھوٹا ہے۔ رسول اللہ کا گستاخ بڑا مجرم ہے۔ تو کسی نے، کسی ملا ملوانے، کسی رضوی بریلوی نے، یا اتنی اسلامی جماعتیں پاکستان میں دیا ہے فتویٰ کہ جو بھائی وہابیوں کا جنازہ پڑے گا نکاح ٹوٹ جائے گا، جو بندیوں کا پڑے گا ٹوٹ جائے گا۔ آؤ میں تم کو دکھاتا ہوں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے ان کی گستاخیوں سے۔ رسول اللہ کی ذات میں ایسی ایسی گستاخیاں کی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے تم کو محبت رسول اللہ سے نہیں یا صحابہ سے نہیں، تم کو تکلیف صرف اہل بیت سے ہے۔ جو اہل بیت کا نام لے، اہل بیت کی محبت کی بات کرے، تم فتوے دیتے ہو شیعہ، پھر رافضی، پھر وہ آپ کافر تک چلے جاتے ہیں۔ انتی تقلید سے اس امت کو نقصان ہوا ہے، لخت لخت ہو گئی ہے یہ امت، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے یہ امت۔ بھائی جب قرآن آپ کے پاس ہے، حضور کے فرمان آپ کے پاس ہے، تو پریورٹی پہ ان کو رکھو۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، اگر میری تحقیق، میرا فتویٰ قرآن و سنت سے ٹکرائے تو قرآن و سنت کو پکڑو، میرے فتوے کو دیوار پہ مار دو۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں؟ کسی صورت پہ نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں جو کہہ رہا تھا کہ اس میں اس کی گستاخی اور بے ادبی نہیں ہے، تو میری بجائے کسی کا شیخ، کسی کا مربی، کسی کا قائد یہ بات کہتا نا، تو سب نے کہنا تھا نا جی نا، وہ حق ہے، اس سے بڑے ہو تم، پڑھے لکھے، فلاں ہو، یہ ہو۔ بالکل اسی طرح جیسے گستاخ رسول والا مسئلہ ہوا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملا ملوانے، یہ تم نے شیخ بنا رکھے ہیں، یہ تمہارے کام ہرگز نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ سے محبت کرو، ان کی آل سے محبت کرو، ان کے صحابہ سے محبت کرو، اور انتی تقلید سے توبہ کر لو۔ انتی تقلید جو ہے امت کو لخت لخت کر رہی ہے، امت کو کمزور کر رہی ہے۔ پوری دنیا میں جو اس کو جوتے پڑ رہے ہیں اور جو اس کا نقصان ہو رہا ہے، اتحاد ٹوٹ گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ دیکھیں نا، اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوئی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے دامن چھڑوا لیا اور اپنے اپنے لیڈروں کو دامن پکڑ لیا۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھیں، یہ جو سیاسی لیڈر ہیں، ان کے جو فالوور ہوتے ہیں، وہ بے شک ان کا لیڈر غلط بھی ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگلے الیکشن میں کسی اور کی طرف چلے جائیں، پھر نیا لیڈر آ جائے، پھر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں انتی تقلید۔ بھائی تقلید آپ کریں، لیکن تقلید وہ کریں جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہو۔ اگر آپ کا شیخ صحابہ کی گستاخی کرتا ہے تو اس کو بھی جوتا مارو، اگر اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے اسے بھی جوتا مارو، رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے اسے بھی جوتا مارو۔ جو معیار دوسروں کو پرکھنے کے لیے رکھتے ہو، وہی معیار اپنی ذات کے پرکھنے کے لیے بھی رکھو، تاکہ یہ جو امت لخت لخت ہو چکی ہے، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، اس میں اتحاد پیدا ہو، محبت پیدا ہو۔ اور یہ اس طرح کی جو نعرے بازی ہے، اس طرح کے جو فتنہ آپ کھڑا کر دیتے ہیں، فلاں یہ، فلاں گمراہ، فلاں گستاخ، کس نے ٹھیکہ دیا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیکیدار ہیں؟ میں تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بس امت کی محبت کے لیے، پیار کے لیے، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، اتحاد کے لیے میں سٹرگل کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ اگر میں یہ چیز نہ کروں تو یہ جتنے بنے پھرتے ہیں نا، یہ جو عقاب بنے پھرتے ہیں، یہ میں ان کو کوے ثابت کر دوں، یہ جو گھوڑے بنے پھرتے ہیں ان کو گدھے ثابت کر دوں، ان کی تقریریں کھول کھول کے آپ کو دکھاؤں، کتابیں کھول کھول کے آپ کو دکھاؤں، آپ کو پھر پتا چلے۔ بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انتی تقلید سے نکل آؤ،
اپنے شیوخ کا، اپنے مرشد کا، اپنے استاد کا ادب کرو، احترام کرو، تعظیم کرو، محبت بھی کرو. لیکن اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول، حضور کی اہل بیت، حضور کے صحابہ کے خلاف لے کے جائیں تو پھر کبھی بھی ان کی تقلید نہ کرو. اور درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. جو کسی دوسرے شیخ، دوسرے کے لیڈر پہ ہم اعتراض کرتے ہیں، کسی اس کی گفتگو پہ، اس کے جملے پہ، اگر وہی گفتگو تمہارے قائد لیڈر کی ملے تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو اس کے ساتھ کیا ہے. اس لیے کہ دنیا کا کوئی قائد، کوئی لیڈر نہ رسول اللہ سے بڑا ہے معاذ اللہ، نہ حضور کے اہل بیت سے بڑا ہے، نہ حضور کے صحابہ سے بڑا ہے. اللہ تعالی ہم کو حق بات سمجھنے کی، اس کی پہچان عطا کرے، اس پہ عمل کرنے کی اور اسلام کے ساتھ مخلص ہونے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.